ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین کرام، آج کل جو ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں ختم نبوت کے حوالہ سے مسئلہ چل رہا ہے، تو عقیدہ ختم نبوت یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی اور کسی رسول کسی پیغمبر نہیں آ رہا۔ تمام مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے منقطع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا عاقب فلیس بعدی نبی، فرمایا کہ میں عاقب ہوں، سب سے آخر میں آنے والا ہوں، سب سے پیچھے آنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور یہ بات اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس آیت کو بیان فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی، جب لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، کیا میں نے تمہیں سمجھایا ہے، کیا میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے، تو تمام لوگوں نے وہاں پر اس بات کا اقرار بھی کیا تھا، قد ادیتا وبلغتا ونصحتا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ بھی کر دی، آپ نے اپنا حق بھی ادا کر دیا، آپ نے ہمیں سمجھا بھی دیا، آپ نے نصیحت فرما دی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک دین اسلام مکمل نہیں تھا، جب تک اللہ رب العالمین کا پیغام جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا، تب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، اسحاق علیہ السلام کو بھیجا۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ پیدر پہ آتے رہے، اس لیے کہ ابھی اللہ کا پیغام پورا دنیا کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچا تھا۔ تو جب آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث فرمایا، تو اللہ کا جو پیغام تھا، جو اللہ دنیا کو دینا چاہتا تھا، جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھا، جب وہ دینا چاہتا تھا تو اسے دینے کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیغمبر ہیں، اور اللہ نے جو دین ہم تک پہنچانا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہماری جان بھی انشاءاللہ قربان ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے پوائنٹ کی طرف میں چلتا ہوں۔ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی نبوت کا اب دعویٰ کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کی کیا سزا مقرر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے، فرمایا کہ اسے قتل کر ڈالو۔ تو جو آج کے دور میں مرزائی ہیں یا قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ صرف کافر ہی نہیں ہیں بلکہ یہ مرتد کافر ہیں، اور اسلامی ریاست میں ان کی سزا جو ہے وہ قتل بنتی ہے۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے، وہ اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم اسلامی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارا اس پاکستان کی ریاست سے، جو کہ اسلامی ریاست بننا چاہ رہی ہے، اس سے ایک مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی اسلامی ریاست ابھی تک قائم نہیں ہوتی، آپ اس کی طرف گامزن ہیں، اللہ کرے کہ وہ کامیاب آپ ہو جائیں اس میں، تو جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی تو آئین کے مطابق ان کو سزا دی جائے، اور جب اسلامی ریاست آپ قائم کر لیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اس پاکستان کی ریاست کو مدینہ کی ریاست بنا لیا، تو پھر مدینہ کی ریاست میں کفار کا، جو کافر ہیں، جو مرتد ہیں، ان کی صرف ایک ہی سزا ہے، اور وہ سرطن سے جدا ہے۔ تو ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ قادیانی ہوں یا مرزائی ہوں، ان کو آئین کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے، اور ان کے جتنے بھی کارندے ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی میں ایڈ کروں گا کہ پیر نور الحق قادری صاحب نے جن لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی ہے کہ ہمارے 3 سے 5 وزراء
اس کام کے اندر شامل ہیں، تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں بھی جو ہے ان کے ناموں کو نشر کیا جائے اور انہیں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے پارلیمنٹ سے نکالا جائے اور انہیں نشانی عبرت بنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ آخری گزارش جو ہے علماء کرام سے میں کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے صرف ذمہ داری لاہور کے دو علماء کرام علامہ ابتسام علیہ ظہیر اور علامہ ہشام علیہ ظہیر صرف ان کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو مسجد کا ائمہ ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، خطباء ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے و جلوس کے اندر جاتے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ نہیں ملی کوئی اس حوالے سے کہ انہوں نے ختم نبوت کے اوپر کوئی خاص پیغام جو ہے وہ چھوڑا ہو۔ تو میں تمام علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً احترام کے قابل ہیں۔ تمام علماء کرام، تمام خطباء اعظام، تمام ائمہ کرام وہ 2-2 3-3 منٹ کا کلپ جو ہے وہ ضرور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بنائیں تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔